احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نوازش عنایت ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا۔ پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں۔ ایمان کا خزانہ رضوی عطا کے فتوے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، سرکار کے کرم سے تم نے عطا کیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ماہ شوال کی 10ویں تاریخ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت پڑھی۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ۔ یوں تو سارے دن اللہ ہی کے ہیں، جمعہ ہو یا سنیچر، اتوار ہو یا پیر، منگل ہو یا بدھ یا جمعرات۔ جمعہ آیا ہم نے جمعہ کی یاد منائی، سنیچر آیا ہم نے سنیچر کی یاد منائی، اتوار پیر آئے تو ہم نے ان دنوں کی یاد منائی، منگل بدھ جمعرات آئے تو ہم نے ان دنوں کی یاد منائی۔ تو ساری زندگی دنوں کے یاد منانے میں بیت جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے خصوصی نسبت حاصل ہو جائے، اس دن کی یاد منائی جائے۔ آج شوال کی 10ویں تاریخ ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی کی تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پوری زندگی اسلام و سنیت کی وہ گراں قدر خدمت انجام دی کہ دنیا ناز کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جل تھل کر دیا۔ اسی لیے حضرت سید ایوب صاحب بریلوی نے بڑے محبت بھرے انداز میں فرمایا تھا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گائے عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور چیخ پڑے چوٹی کے وہولے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جب حساب لگایا گیا تو ہر 4 گھنٹے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قوم کو ایک نئی کتاب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روزانہ کا جب حساب جوڑا گیا تو تقریباً 55 صفحہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جس عنوان پہ قلم اٹھایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین سے مزین کر کے مدلل فتویٰ عنایت فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی دشمنان خدا و رسول کا مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عداوت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جب آنکھ کھولی تو عالم یہ تھا کہ ایک طرف تو اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کا فتنہ عروج پر تھا،
ہاں وہی تقویۃ الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر، مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ وہی تقویۃ الایمان جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی ناپاک کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم ہے ایسا ہر صبی مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، یعنی معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اشرف علی تھانوی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو کتے، سور، بچے پاگل کے علم سے تشبیہ دی۔ رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہاں تک بک دیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ اردو زبان دیوبند کے علماء سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہے۔ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں تک بک دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، جبکہ خود سید عالم نے صاف صاف فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کو عوام کا خیال بتانا یہ توحید نہیں تو اور کیا ہے۔ جب ہر طرف سے یہ مولوی نما لوگ اللہ کے رسول کے شان اقدس گھٹانے کی کوششیں کرنے لگے تو ایسے نازک ترین دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے نوک قلم کے ذریعے ہر دشمنان خدا و رسول کا مقابلہ فرمایا اور ان کے پرخشے اڑا دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تقریباً ہر گمراہ فرقوں کا رد فرمایا ہے اور شریعت اسلامیہ کی ایسی خدمت انجام دی ہے کہ قیامت تک نسلیں ان پر ناز کریں گی۔ آپ حضور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، پہلی جلد ہے۔ کسی سائل نے پوچھا کہ مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور وہ پانی جس سے وضو کرنا ناجائز ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب پانی پر قلم چلایا تو خدا کی قسم پانی کو پانی پانی کر دیا۔ 158 قسمیں پانی کی وہ تعریف فرمائیں جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائیں جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 300 سے زیادہ ایک مقام پر پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں کہ جسے آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے پروفیسر، لیکچرر، اہل علم دنیا میں موجود ہیں، آپ ڈھونڈ کر ذرا بتائیے وہ کون سا ذی علم شخص ہے جس نے بیک وقت پانی کی 300 سے زیادہ قسمیں بیان فرمائی ہوں، اور ایک ایک قسم کی ایسی تشریح فرمائی کہ ایمان میں نکھار، عقیدے میں تازگی، روح میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 پانیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پانی وہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، ایک پانی وہ ہے جسے آب کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ پریشان تھے تو سرکار نے کوزے میں دست مبارک ڈالا تھا، انگلی کی گھائیوں سے پانی کے 5 چشمے نکل پڑے تھے، آپ اس کو آب رحمت کہہ لیجئے۔ یہ 3 پانی ہو گئے، ایک آب زمزم ہے، دوسرا آب کوثر ہے، تیسرا آب رحمت ہے۔ ان 3 پانیوں میں سب سے افضل پانی کون ہے؟ تو تقریباً سبھی علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ جو پانی سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ مگر یہ پانی سب پانیوں میں افضل کیوں ہے؟ اب اگر اس کا جواب آپ چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آب زمزم زمین سے نکلا، آب زمزم کا منبع زمین ہے، آب کوثر جنت سے نکلا، آب کوثر کا منبع جنت ہے، اور آب رحمت جو سرکار کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا وہ سرکار کے وجود سے نکلا، اور وجود مصطفیٰ زمین سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، اس لیے سرکار کے مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ،
اسی لیے تو کہنے خود اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ فرمایا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے، 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر محنت کی، تب انہوں نے یہ بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 74 اور 52 قسمیں بیان فرمائیں، مگر جب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم اٹھایا، مٹی کی تحقیق فرمانا شروع کی تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا اور 52 میں 78 کا اضافہ کر دیا، یعنی ہمیں کہنے دیجئے 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر جتنا کام کیا تھا تنہا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے، کسی نے کہا قرآن پاک افضل، کسی نے کہا رسول پاک افضل۔ علامہ شامی نے جب فتاوی شامی تحریر کیا اس مسئلے پر انہوں نے قلم چلایا تو فرمایا مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، مگر جب سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا حاشیہ تحریر فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے، اور اگر کلام پاک سے مراد یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف و نقوش ہے، یہ کاغذ ہے، یہ سیاہی ہے، یہ تلاوت میں سنی جانے والی آواز ہے تو یہ آواز بھی مخلوق ہے، یہ سیاہی بھی مخلوق ہے، یہ کاغذ بھی مخلوق ہے، یہ نقوش بھی مخلوق ہیں اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ رسول پاک سے افضل ہے، اور اگر کلام پاک سے مراد یہ دو دفتیوں کے بیچ میں کاغذ پہ چھپا ہوا جو قرآن پاک ہمیں نظر آتا ہے یا تلاوت کی جو آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو اس سے رسول پاک افضل ہے۔ سبحان اللہ، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ حیدرآباد کے رہنے والے مرزا عبدالشکور بیگ ایک دن سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھتے تھے، گنبد خضرا کی رحمت بری چھاؤں میں آقا کریم کے دربار میں پہنچے اور اپنے پیر کی محبت میں مست ہو کر انہوں نے منقبت کے کچھ اشعار لکھے، اور سب سے پہلے اپنے پیر کی منقبت کے وہ اشعار آقا کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جب شام ہوئی قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ رحمت و رضوان کے کاشان اقدس پر محفل میلاد شریف منعقد ہوئی تو قطب مدینہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب آج میرے اعلیٰ حضرت کی جو منقبت آپ نے میرے آقا و مولا کو گنبد خضرا کی رحمت بری چھاؤں میں سنائی ہے، ذرا اہل محفل کو بھی سنا دیجئے۔ مرزا صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی انہوں نے سنانا شروع کیا تو قطب مدینہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب جس وقت آپ میرے اعلیٰ حضرت کی یہ منقبت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، سرکار اپنے سچے عاشق امام احمد رضا کی منقبت سن کر خوش ہو رہے تھے اور ایسے جھوم رہے تھے جیسے تیز ہوا کے چلنے پر پھل والی شاخیں جھوما کرتی ہیں۔ مرزا صاحب آپ کی یہ منقبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے۔ مرزا صاحب نے اس منقبت میں لکھا تھا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج شرق و غرب شمال و جنوب جدھر نظر اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ جامع ازہر کہی جاتی ہے، جہاں تقریباً 150 ملکوں کے 30 لاکھ سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں، اور 1000 سال پرانی یہ درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے، عربی ترجمے سے انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے لیے ایک باقاعدہ وہاں چیئر قائم کر دیا گیا ہے اور وہاں اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر تحقیق ہو رہی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ کر کے وہاں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور پروفیسر بن رہے ہیں۔
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार की निगाह से देखे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आला हज़रत के ज़ौक़ इबादत का हाल क्या था? जब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, ख़ुद पैरों से चलकर मस्जिद तक जाने की ताकत न रह गई, तो आला हज़रत ने एक कुर्सी बनवाई थी। उस कुर्सी पर बैठ जाते थे, 4 आदमी पकड़ के बैठाते थे, कुर्सी उठाकर मस्जिद रज़ा में ला के रख देते थे, आला हज़रत को पकड़ के खड़ा करते थे और खड़े खड़े आला हज़रत नमाज़ पढ़ते थे, फिर कुर्सी पर बैठाकर आपको घर पहुंचा दिया जाता था। वो वाक़या भी याद कीजिए कि जब सख्त गर्मी के ज़माने में आला हज़रत ज़ोफ़र नक़ाहत से निढाल हो गए, तो हकीमों ने कहा कि रोज़ा रखना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप इस साल रोज़ा का इरादा तर्क फरमा दें। आला हज़रत ने फरमाया कि यहाँ सख्त गर्मी है, हो सकता है यहाँ रोज़ा रखने से मुझे तकलीफ़ पहुँच जाए, लेकिन मेरा एक मकान भवाली में है, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ चला जाऊँ और वहाँ रमज़ान का महीना गुजार लूँ, वहाँ आसानी के साथ मैं रोज़ा रख सकता हूँ। आज लोगों का हाल ये है कि रमज़ान का महीना आते ही दवा का पर्चा देग में रखकर घूमना शुरू कर देते हैं, किसी तरीके से रोज़ा रखने से माज़अल्लाह फुर्सत मिल जाए। मगर ये आला हज़रत हैं जो बरेली शरीफ से भवाली इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ मौसम ठंडा है, वहाँ हम रोज़ा रख लेंगे। और मुझे इस मौके पर ये बयान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा शाबान के महीने में बरेली शरीफ से भवाली की तरफ जाने का इरादा फरमाते हैं, तो मेरे मुर्शिद बरहक सरकार शेर बेस सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उस वक्त सरकार आला हज़रत के पास तहसील इल्म कर रहे थे, बुलाया और फरमाया कि हशमत अली, मैं भवाली जा रहा हूँ, वहाँ कुछ महीनों तक मेरा क़याम रहेगा और मैं ये चाहता हूँ कि इस सफ़र में तुम मेरे साथ चलो। सरकार शेर बेस सुन्नत ने अर्ज़ किया, पीर व मुर्शिद, आपने मुझे मस्जिद बीबी जी में इमामत की ज़िम्मेदारी सुपुर्द कर दी है, तरावी भी मैं पढ़ाता हूँ और आपका हुक्म सर आँखों पर, मगर वहाँ के लिए क्या होगा? तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हशमत अली, तुम्हारा छोटा भाई महबूब अली भी तो हाफिज़ कुरान है, तुम उसको अपनी जगह पर बुलाकर मस्जिद बीबी जी में मुतय्यन कर दो और मेरे साथ चलो। या अल्लाहु अकबर, ये वो मौका था कि जब और कोई दूसरा न था, सिर्फ शेर बेस सुन्नत अपने मुर्शिद तरीक़त सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमराह भवाली तशरीफ़ ले गए और वहाँ सरकार आला हज़रत के खिदमत में कई महीने गुजार दिए। अब देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया, ये तो खाली देने वाला जाने और लेने वाला जाने। हमने तो सिर्फ इतना जाना है कि ख़ुद तहदीस नेमत के तौर पर शेर बेस सुन्नत ने कहा, सगहूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, सगहूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। यही मेरे पीर मुर्शिद शेर बेस सुन्नत फरमाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि सरकार आला हज़रत के पास 500 खतूत बैक वक्त जमा हो जाते थे और सवाल करने वाले, ख़त लिखने वाले खाली हिंदुस्तान ही के नहीं, दुनिया के बहुत से मुल्कों के लोग होते थे। हद तो ये है कि ख़ुद मदीना तैयबा और मक्का शरीफ, अरब मुल्कों से, शाम से, मिस्र से आला हज़रत के पास लोग सवालात भेजते थे और आला हज़रत उनके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाते थे। शेर बेस सुन्नत फरमाते हैं कि जब आला हज़रत बैठ जाते, चारों तरफ से शागिर्द हाथों में ख़तों की गड्डियाँ लेकर बैठ जाते और खतूत पढ़ पढ़ के सुनाते। एक अपना ख़त ख़त्म करता, आला हज़रत सरकार उसको जवाब बता देते, दूसरा सुनाता, उसको जवाब बता देते, तीसरा जी कहता, आगे बता देते, चौथा जी कहता, उससे आगे बता देते। फरमाते इस तरीक़े से बैक वक्त कई लोगों का आला हज़रत जवाब भी लिखवाते, उनका ख़त भी सुनते थे। फरमाते हैं कि एक दिन मैं एक ख़त जैसे ही खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसमें आला हज़रत के नाम के साथ हाफिज़ लिखा था। हुज़ूर आला हज़रत की आँख में आंसू आ गए। फरमाया कि मैं बाज़ाब्ता कुरान पाक का हाफिज़ नहीं हूँ, लोग मुझे हाफिज़ कुरान लिख देते हैं, इसलिए आज कुरान पाक ले आओ। हुज़ूर शेर बेस सुन्नत फरमाते हैं 1339 हिजरी शाबान का महीना था, मैं गया कुरान पाक लेकर आ गया। आला हज़रत सरकार ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उसी दिन इत्तेफाक से रमज़ान शरीफ का चाँद निकल आया और जब तरावी की नमाज में मस्जिद रज़ा में पहुँचे तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने मुसल्ले पर खड़े होकर पहली ही तरावी में कुरान पाक का पहला पारा सुना दिया। मैंने सुना था
حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جب حافظ قرآن بن گیا تو وہ دلی سے آگرہ آئے تھے، اپنے والد سے انہوں نے کہا تھا کہ ابو آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا بیٹا آج حافظ قرآن ہو گیا۔ تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا بیٹے کل میدان محشر میں جب حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا تو وہ تاج میرے سر پہ نہیں تمہارے سر پہ ہوگا، کاش میرے بیٹے کے بیٹے کے ساتھ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو جاتا۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے باپ سے اجازت لی، دلی واپس آئے اور 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ آگرہ گئے، اور آگرہ جا کر انہوں نے اپنے والد سے کہا ابو آپ کو مبارک ہو، اب آپ کا بیٹا عالمگیر بھی حافظ قرآن بن گیا ہے۔ یہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے 6 مہینے کے قلیل عرصے میں قرآن پاک کے 30 پارے زبانی یاد کر لیے، مگر یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے 1339 ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر 27ویں تاریخ تک میں یعنی 27 دن کے قلیل عرصے میں قرآن پاک کے 30 پارے 114 سورتیں اور 6666 آیتیں زبانی یاد کر لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے دوں کہ اعلیٰ حضرت کا آپ جشن ولادت منا رہے ہیں، خوب اور بہت خوب ہے، ضرور منائیے، مگر اعلیٰ حضرت کا ذوق عبادت دیکھ کر آپ بھی اپنے اندر، ہم بھی اپنے اندر ذوق عبادت پیدا کریں، نماز روزے کی محبت کریں، اور دشمنان خدا اور رسول سے جیسی نفرت، جیسی عداوت اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے تھے ویسے ہی ہم بھی دشمنان خدا و رسول سے نفرت و عداوت رکھا کریں، ان سے دور و نفور رہیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں یہ ہم سے نہ پوچھو، علماء عرب و عجم سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ میرے قریب ہی میں کشوشہ مقدسہ ہے، کشوشہ مقدسہ میں قطب وقت حضرت اشرفی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے میرے پیر و مرشد شیر بیس سنت نے السوارم الہندیہ جب ترتیب دی تو اس میں 2 جگہ تحریر فرمایا کہ فقیر مولانا احمد رضا خان کے مسلک پر خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے مریدوں کو اس پر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں وطنن کی شوچوئی ہوں، نسباً حسنی اور حسینی ہوں، مشرباً اشرفی ہوں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا گنبد آج سنیت کی پہچان بن گیا۔ لوگ اپنے اپنے مکان کے دروازوں پر اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نشان بناتے ہیں، مدرسوں میں مسجدوں میں گنبد کا نشان بناتے ہیں۔ جتنے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے گنبد کا یہ نشان، یہ سفید اور سیاہ دھاری دیکھ کر وہ جان لیتے ہیں کہ اس مکان کا رہنے والا عاشق رسول ہے، اس مسجد کے نمازی عاشقان رسول ہیں، اس مدرسہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے سب عاشقان رسول ہیں، یہاں کوئی نبی کا غدار نہیں رہتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مکان کا، یہ اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کا یہ ڈیزائن جو سفید اور کالی دھاریوں کا بنا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کے سارے خلفاء اور بہت سے مریدین اعلیٰ حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب چلنے لگے تو سرکار حجت الاسلام اور سرکار مفتی اعظم اور دوسرے علماء نے کہا کہ عرس چہلم کے موقع پر جتنے لوگ آئیں سب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مزار شریف کے گنبد شریف کا ڈیزائن بنا کے لائے۔ کیسا گنبد ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگوں نے اپنے اعتبار سے گنبد کا ڈیزائن بنایا، مگر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مفتی محمود جان۔ جی ہاں، یہ وہی خلیفہ ہیں جو پشاور کے رہنے والے ہیں، جو کاٹھیا وار کے جام جودھ پور میں آرام فرما ہیں، جنہیں اعلیٰ حضرت نے 4 سلسلوں کی خلافت دی تھی اور 4 تبرکات، اپنا امامہ شریف، اپنا جبہ شریف، اپنا گرکھا شریف اور اپنی صدری شریف انہیں تبرک کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ یہ وہی مفتی محمود جان ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے سوانے لکھنے والوں میں سب سے پہلا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے حیات طیبہ میں اس ذکر رضا کے نام سے منظوم سوانح حیات مفتی محمود جان صاحب نے تصنیف فرمائی تھی، جس کو خود اعلیٰ حضرت سرکار نے پسند فرمایا تھا۔ یہ وہی مفتی محمود جان صاحب ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تو انہوں نے
فرمایا کہ میں نے جب غور کیا تو دیکھا مدینے والے آقا کے مینار شریف میں سفید اور سیاہ رنگ کی دھاری بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ساری زندگی اعلیٰ حضرت مدینے والے آقا کی عظمت بلند کرتے رہے، اب اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا ہے تو کیوں نہ ان کے گنبد شریف کا یہ ڈیزائن مدینے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار شریف سے لے لیا جائے۔ اس لیے وہ ڈیزائن لے کر آئے اور سبحان اللہ وہ اتنا پسند کیا گیا کہ حضور حجت الاسلام نے بھی اسی ڈیزائن کو پسند کیا، حضور مفتی اعظم نے بھی اسی ڈیزائن کو پسند کیا، سارے خلفاء مریدین نے پسند کیا، اور تاریخ میں ہے کہ اس زمانے میں 10,000 روپے خرچ کر کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی محمود جان صاحب نے نہ صرف ڈیزائن بنایا تھا بلکہ اپنے سامنے اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کی تعمیر کروائی تھی، جو آج پوری دنیا میں سنیت کی اور عاشق رسول ہونے کی ایک پہچان، ایک علامت بن چکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے فیض و برکات سے میں مستفید فرمائے، آج کا یہ یوم رضا ساری دنیا کے لیے مبارک فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے۔ سب سے بڑی خدمت اعلیٰ حضرت کی یہی ہے کہ انہوں نے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اگر چومکھی لڑائی لڑ کے ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ نہ بنایا ہوتا تو آج ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہو گئی ہوتی، ہمارے بھی پائچے اٹنگے ہو گئے ہوتے، ہم بھی وہابیوں دیوبندیوں کے نرغے میں پھنس چکے ہوتے، مگر یہ نوازش ہے، یہ کرم ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ اسی لیے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب نے کہا نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دین کی امامت کا، تو ہے افلاق پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے، اور دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں سے سخت نفرت عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں تعلق توڑ کر، ان سے رشتہ ناتا توڑ کر مدینے والے آقا سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کے قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تحش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ اکبر نیٹ ورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلام سے جڑی ہماری ویڈیوز صحیح وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا ویڈیوز آنے تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔